السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے بہت ہی مختصر سے درس۔ تو آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال در قرآن کریم سورہ مریم آیه 30 در ضمن داستان تولد حضرت عیسی علیه السلام از قول ایشان چنین نقل می کند. خداوند عالم قرآن کریم کی سورہ مریم کی آیت نمبر 30 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت ان کے زبانی خداوند متعال کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، من بندے خداوندم، میں خداوند عالم کا بندہ ہوں۔ او بمن کتاب دادے، اس خدا نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ و مرا پیمبر قرار دادے است، اور اس خدا نے مجھے پیغمبر بنایا ہے۔ ہر جا کہ باشم وجودم را بابرکت ساخته است، میں جہاں بھی رہوں خدا نے میری وجود کو بابرکت بنایا ہوا ہے۔ و تا زنده ام مرا به نماز و زکات سفارش کرده است، اور میں جب تک زندہ ہوں خدا نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی نصیحت کی ہوئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام در تفسیر این بخش آیه هر جا که باشم مرا بابرکت قرار داده است می فرماید، مولا صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ یہ آیت کی جہاں پہ یہ ہے کہ میں جہاں بھی رہوں خدا نے مجھے بابرکت قرار دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر مولا صادق علیہ السلام نے اس طرح سے کی ہے کہ یعنی خداوند مرا بسیار سودمند قرار داده است، یعنی خدا نے ہمیں بہت زیادہ فائدے مند قرار دیا ہوا ہے، یعنی ہم فائدے مند ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایک اور درس کا نام ہے دقت در وفائی بعہد، یعنی وعدہ وفائی میں دقت کرنا، وعدہ وفائی کرنا۔ عمار یاسر میگوید، عمار یاسر کہتے ہیں، قبل از آن کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم به پیامبری برسد، مدتی گوسفندان مردم مکه را برای چراندن به صحرا و دامنه کوه می برد، یعنی رسول اکرم رسالت پر مبعوث ہونے سے پہلے ایک عرصے تک لوگوں کے بھیڑوں کو چرانے کے لیے پہاڑوں پر لے جاتے تھے۔ من نیز در ہمان وقت چوپان بودم، میں بھی اسی وقت میں چوپان تھا، میں بھی جو ہے گوسفندوں کو چراتا تھا۔ روزی با آن حضرت عہد بستیم کہ فردای آن روز با ہم گوسفندهایمان را به الفازاری که میان دو کوه بود ببریم، کہتے ایک دن ہم نے رسول اکرم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اس دن کے بعد، آج کے بعد ہم ساتھ میں ایک جگہ ہے، اس جگہ پہ جا کے بھیڑوں کو چرائیں گے، وہاں لے جائیں گے۔ فردا من کمی دیرتر به آن محل رسیدم، کہتے کل میں اس وقت سے دیر سے پہنچا وہاں پہ، یعنی جس وقت کا انہوں نے وعدہ دیا ہوا تھا اس وقت سے دیر سے پہنچے وہاں پہ۔ دیدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوسفندانش را آورده، ولی آنها را از علف خوردن باز می دارد، کہتے میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی بھیڑیں وہاں پہ لا چکے تھے. اسی وقت ٹھیک وقت پہ رسول اکرم پہنچ چکے تھے, بھیڑیں لا چکے تھے, لیکن بھیڑوں کو گھاس نہیں دے رہے تھے. عرض کردم, کہتے میں نے عرض کیا, چرا گوسفندان را آزاد نمی گزاری, کیوں آپ بھیڑوں کو آزاد نہیں کر رہے ہیں گھاس کھانے کے لیے؟ فرمود, رسول اکرم نے فرمایا, من باتو عہد و پیمان بستے بودم. رسول اکرم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ باہم بے صحرا و الافزار بے رویم, یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم ایک ساتھ جائیں گے اس صحرا میں. از این رو دوست نداشتم گوسفندانم را قبل از رسیدن تو به چراگاه ببرم. اس وجہ سے مجھے اچھا نہیں لگا, مجھے صحیح نہیں لگا کہ میں وعدہ خلافی کروں اور میں اپنی بھیڑوں کو تمہارے آنے سے پہلے اس جگہ پہ لے جاؤں. اور اب درس کا نام ہے محبت بے کودک و اسلام یہودی, بچے سے محبت کرنا اور یہودی کا اسلام لانا. اب ہم اس درس کو پڑھیں گے. روزی پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جماعت می خواندند. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کی نماز پڑھ رہے تھے. حسین علیہ السلام کے کودک بود, مولا حسین علیہ السلام کے وہ اس وقت بچے تھے. در ہمون نزدیکی ہا بازی می کرد. رسول اکرم نماز پڑھ رہے تھے اور مولا حسین وہیں قریب میں کھیل رہے تھے. وقتی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے سجدے می رفت, جب رسول اکرم سجدے میں جاتے تھے, حسین علیہ السلام می آمد و بر پشت پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار می شد. جب رسول اکرم سجدے میں جاتے تھے, مولا حسین آتے تھے اور رسول اکرم کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے. و پاهایش را حرکت می داد و می گفت حل حل که شتر را با تکرار این کلمه حرکت می دادند. کہتے مولا حسین رسول اکرم کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے اور اپنے پیروں کو ہلاتے تھے اور کہتے تھے حل حل. اور اس طرح سے یہ جملہ جو ہے حل حل اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب اونٹ پہ بیٹھنے کے بعد اونٹ کو آگے بڑھانے کے لیے بولا جاتا ہے حل حل, تاکہ اونٹ آگے چلے. تو مولا حسین بچے تھے, رسول اکرم کے پیٹھ پہ بیٹھ جاتے تھے اور اس طرح سے حل حل کہتے تھے. ہنگامی کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میخواست سر از سجده بردارد, باز حسین علیہ السلام می آمد و بر پشت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار می شد. جب رسول خدا چاہتے تھے کہ سر کو سجدے سے اٹھائیں, اسی وقت مولا حسین آتے تھے اور رسول اکرم کے پیٹھ پہ سوار ہو جاتے تھے. این موضوع تا آخر نماز تکرار شد. کہتے اسی طرح سے جاری رہا یہاں تک کہ نماز ختم ہو گئی. یک نفر یہودی کے بینندے این حرکت امام حسین علیہ السلام بود. کہتے ایک یہودی شخص وہاں پہ کھڑا تھا اور مولا حسین کی اس چیز کو دیکھ رہا تھا. وہ یہودی بے آن حضرت عرض کرد, کہتے وہ یہودی آیا اور رسول اکرم سے عرض کرنے لگا, ای محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, شما با کودکان به گونه‌ای رفتار می کنید که ما این گونه رفتار نمی کنیم. وہ یہودی کہنے لگا کہ اے رسول خدا, اے محمد, آپ اپنے بچوں سے اس طرح سے پیش آتے ہیں کہ ہم تو اس طرح سے اپنے بچوں سے پیش نہیں آتے. پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود, رسول اکرم نے فرمایا, اگر شما به خدا و رسولش ایمان داشته باشید با مهربانی نسبت به آنها
رفتار می نماید۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاتے تو خدا اور اس کے رسول کی طرح رفتار کرتے بچوں کے ساتھ۔ یهودی از این دستور مهرآمیز و تربیتی پیامبر به اسلام علاقه‌مند و همونجا مسلمان شد۔ یہودی نے جب رسول اکرم کے اس طرح سے بہت ہی سادہ انداز میں اور بہت ہی مہرآمیز محبتانہ طریقے سے رسول اکرم کا جواب سنا تو رسول اکرم کے اس جواب کا اس یہودی پر اس طرح سے اثر ہوا کہ یہودی کو یہ بات بہت پسند آ گئی اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے پڑھے مختصر سے درس، تو آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی درس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اگر آج آپ لوگوں کو مزید سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آج کے لیے اللہ حافظ۔